الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے۔ اللہ نے جو کچھ نبی کے واسطے سے ہمیں بتایا اور نبی نے اس حکم پر عمل کر کے جو طریقہ سکھایا اس کے مطابق ہر مسلمان عمل کرے، اس کا نام ہے مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل بات اللہ کی ماننی ہے اور نبی کی اس لیے ماننی ہے چونکہ آپ نے اللہ کی بات کو عملی طور پر کر کے بتا دیا ہے کہ اللہ نے اس حکم کو انجام دینے کا طریقہ کیا بتایا۔ تو اللہ کے کسی حکم میں کوئی ابہام تھا، پورے طور پر واضح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اس کو نبی نے بتا دیا۔ پھر نبی نے جو عمل کر کے بتایا اور نبی نے جو شرح کی اس میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ابہام کو اور وہ جو پوشیدہ بات ہے اس کو واضح کیا جائے، تو اس کو واضح کر کے بعد کے ائمہ نے بتایا۔ تو اصل اتباع اللہ کی ہوتی ہے لیکن نبی کے واسطے سے، اور اسی طرح نبی کی اتباع ہوتی ہے لیکن امام کے واسطے سے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ ہمارے عمل کی جو بنیاد ہے وہ دو ہے، قرآن اور سنت۔ لہذا قرآن سے جو باتیں ثابت ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، سنت سے جو باتیں ثابت ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں ان احکامات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بعض احکام تو ایسے ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں، ان میں نہ تو کوئی ابہام ہے، نہ کوئی اجمال ہے،
نہ کوئی تعارض ہے، یعنی کوئی پوشیدگی بھی نہیں ہے، اور بات بالکل صاف ہے، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری جگہ ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی مشہور روایت نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آئے کہ اس آیت سے وہ روایت ٹکرا رہی ہے یا دوسری آیت اس سے ٹکرا رہی ہے، بالکل صاف ہے۔ تو گویا یہ قطعی اور یقینی ہو گئی، لہذا اس پر صاف طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ مثلا قرآن میں نماز کی فرضیت کا بیان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، مسلمانوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، یعنی ان سے تم شادی نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، اور تمہاری بہنیں حرام ہیں، یہ محرمات کا بیان ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، یہ جوا اور یہ انصاب، ازلام بتوں پر چڑھانے وغیرہ کے حساب سے ہے، یہ سب رجس ہیں، ناپاکی ہیں، گندگی ہیں، اس عمل کو نہیں کرنا ہے۔ تو یہ باتیں اتنی واضح ہیں کہ ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، اور اس میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کھولے گا یا واز سنے گا تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم کے احکام ایسے ہیں کہ جن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلیلیں دونوں طرح کی ہیں، ہاں کی بھی دلیل ہے اور نہیں کی بھی دلیل ہے، اس طرح سے بھی کرنے کی دلیل ہے اور دوسری طرح سے بھی کرنے کی دلیل ہے، جس کو کہیں گے آپ تعارض ادلہ ہے، یعنی دو دلیلوں میں بظاہر ٹکراؤ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام کے پیچھے قرأت کرنی ہے یا نہیں۔ اب ہم قرآن کریم کی آیت کو اگر دیکھیں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں ملتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خاموش رہ کر کے سننا ہے، امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی۔ چنانچہ اس سلسلے کی جو روایتیں ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ آیت خطبہ اور نماز کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے، لہذا صاف ہو گیا کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی ہے۔ روایتوں میں بھی ہے، مسلم کی روایت میں، نسائی کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں اور امام محمد کی روایت میں، سب روایتیں موجود ہیں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم، کہ امام اس لیے ہے کہ آدمی امام کی اقتداء اور پیروی کرے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، تو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ دوسری روایت ہے، یہ مسلم شریف میں بھی روایت ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ دوسری روایت ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرأت کرنا مقتدی کی قرأت کرنا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد احمد میں ہے، اور امام محمد کی جو کتاب ہے موطا امام محمد میں ہے، اور کتاب الآثار وغیرہ میں ہے۔
تو ایک طرف تو یہ روایتیں ہیں اور قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک اور روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی اور دوسری کتابوں میں ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. بعض روایتوں میں ہے لا صلاۃ الا بام الکتاب فصاعدا، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی کہ یعنی وہ نماز ہی نہیں ہوتی جو بغیر سورہ فاتحہ کے ہو. اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی کہ جس میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت نہ ہو. تو اس روایت کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے وہ نماز معتبر نہیں. اب بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض سمجھ میں آ رہا ہے، ٹکراؤ سمجھ میں آ رہا ہے. اسی لیے کچھ لوگوں کی رائے یہ بنی کہ نماز میں ویسے اور قرأت نہیں کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ روایت موجود ہے اس لیے سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے. اب پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام صاحب قرأت کر رہے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ کب پڑھیں گے؟ بولے جب امام فارغ ہو جائے تب. بعضوں کی رائے یہ بنی کہ جب امام الحمدللہ رب العالمین کہہ کر کے خاموش ہوتا ہے، یہ جو سکتے ہوتے ہیں ان کے درمیان آدمی پڑھ لے. الگ الگ رائے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی رائے یہ بنی کہ نہیں، قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور حدیث صحیح بھی ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموشی سے سنو، اس کے پیچھے قرأت نہ کرو، تو لہذا اسی پر عمل ہونا چاہیے. اب یہ اختلاف ہو گیا، تعارض ادلہ ہو گیا. ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کرو تو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھو، تو جس روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا کیا جواب ہے؟ تو ان حضرات نے کہا کہ بھئی آپ صحیح سے اس روایت پر غور کریں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، اس میں امام اور مقتدی والی کوئی صورت نہیں بیان کی گئی. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. میری فاتحہ امام پڑھتا ہے تو میری نماز بغیر فاتحہ کے کیسے ہوئی؟ آپ تو وہ روایت دکھاؤ گے نا کہ میں مقتدی کے پیچھے ہوں اور کوئی شخص میں امام کے پیچھے ہوں، مقتدی بنا ہوا ہوں، اور مقتدی امام کے پیچھے رہتے ہوئے قرأت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ ایسی روایت دکھاؤ گے نا. میں ایسی روایت دکھاتا ہوں جس میں یہ صاف ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، لہذا الگ سے مقتدی کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ ایسی روایت دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ کوئی شخص امام کے پیچھے اور قرأت نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ اس روایت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور بغیر فاتحہ کا پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، یا پھر یہ روایت امام کے لیے ہے کہ امام بنا ہوا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی. لیکن امام اور مقتدی کا جب تعلق ہے تو مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اس روایت سے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ فہم کا فرق ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے یہ معنی سمجھا، انہوں نے اس حدیث سے یہ معنی سمجھا. اب کن کو کہیں گے کہ یہ غلطی پر ہے اور یہ صحیح پر ہے؟ لیکن آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا بڑی حد تک کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی، ان کے دلائل مضبوط ہیں، چونکہ قرآن کریم کی آیت بھی اور حدیث صحیح بھی ہے. اسی لیے بڑے بڑے اہل حدیث علماء میں علامہ ناصر الدین البانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ جن کی حدیث کی کتابیں چلتی ہیں تصحیح و تضعیف کے سلسلے میں. انہوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ قرأت خلف الامام کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے وہ مضبوط ہے اور وہی مناسب ہے. اور یہ بات مجھے ایک اہل حدیث عالم نے بتائی. ایک مرتبہ میری گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد
کچھ دنوں کے بعد تنہائی میں ان عالم صاحب سے ملنے گیا. کیا بات ہے بھائی، کیا حال چال ہے؟ تو بڑی تپاک سے ملے اور اس کے بعد خوشبو ہوئے اور یہ کہا کہ اس دن کے جو دلائل تھے آپ کے بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا ہے. سب کچھ تعارف ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا اس سلسلے میں علامہ ناصر الدین البانی کی بھی رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے. وہ عالم مٹیا بروج میں رہتے تھے، اب اس وقت کہاں ہے معلوم نہیں. تو مجھے صرف بتانا یہ ہے کہ دلائل دیکھیے دونوں طرف کے ہیں، اب اس کے سمجھنے میں فرق ہے. تو جنہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ نہیں فاتحہ لازماً پڑھنا پڑے گا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث امام و مقتدی کے حوالے سے نہیں ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے ہو تو قرات کرے گا یا نہیں، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے اس روایت کو لیا اور یہ کہا کہ امام نے جب قرات کر دی تو گویا مقتدی کی بھی قرات ہو گئی، لہذا الگ سے مقتدی کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری توضیحات ہیں، میں تو صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے رفع یدین کا مسئلہ ہے کہ نماز میں جو شروع میں رفع یدین آپ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے علاوہ بھی رفع یدین ہے یا نہیں. سارے علماء اس پر متفق ہیں، سارے ائمہ، کہ شروع میں رفع الیدین ہے، لیکن اگر کوئی بغیر رفع الیدین کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ دے، سب یہ کہتے ہیں تب بھی صحیح ہے. ایسا کوئی اس نے گناہ کا عمل نہیں کیا ہے، بلکہ سنت کو اس نے ترک کیا ہے جو مناسب نہیں تھا، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. تو شروع میں رفع الیدین پر سب متفق ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو الگ الگ صحابی کی الگ الگ باتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کی روایت بخاری میں ہے اور خود ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو کندھوں تک ہاتھ کو اٹھاتے تھے. وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع فرماتے تھے تب بھی رفع یدین فرماتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے تب بھی رفع یدین فرماتے تھے. یہ روایت ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انہوں نے نقل کر کے بتایا. اس کے بعد نیچے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کی ہے. وہ روایت کیا ہے؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر کے نہ بتاؤں؟ اس کے بعد انہوں نے نبی کی نماز پڑھی. فصلی فلم يرفع يديه الا في اول مرہ. تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت نے جو نماز پڑھی اس میں صرف شروع میں رفع یدین کیا اور کسی جگہ رفع یدین نہیں کیا. اب دیکھیے عبداللہ ابن عمر بھی بڑے صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود جو نبی کے ساتھ رہتے تھے اور نبی کے خادم ہیں، تو وہ جو عمل نقل کرتے ہیں وہ اس طرح کا نقل کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر اس طرح کا عمل نقل کرتے ہیں. آگے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے کہ جو حضرات رفع یدین کے قائل ہیں اس میں فلاں فلاں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کا بھی نام بتایا اور حسن بصری وغیرہ کا بھی نام بتایا اور دوسرے حضرات کا نام بتایا، اور جو رفع یدین نہیں کرتے ہیں پھر ان کا نام ذکر کیا. تو ان میں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عدم رفع یعنی رفع یدین پہلی مرتبہ کرنے کے علاوہ کسی اور جگہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں بہت سارے اہل علم صحابہ سے منقول ہے اور وہ اس کے قائل ہیں، اور تابعین بھی اس کے قائل ہیں.
اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے اور یہی کوفہ والوں کا قول ہے. اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا حدیث حسن، بہت اچھی روایت ہے یہ. اب اسی صفحے میں ہے، صفحہ نمبر 59 میں یہ دونوں روایتیں ہیں. اوپر وہ روایت ہے، نیچے یہ روایت. اور اوپر اور نیچے ہونے سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو پہلے ذکر کیا وہ منسوخ ہے، جس کو بعد میں ذکر کیا وہ ناسخ ہے، اور ناسخ پر عمل کرنا چاہیے، منسوخ پر عمل نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے ایک ویسی نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ دونوں طرح کی روایتیں ہیں. نماز کے شروع میں رفع یدین کرنے میں تو سب متفق ہیں، اس کے بعد اور بھی جو دو تین جگہیں ہیں اس میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں دونوں طرح کی بات صحابہ سے منقول ہے. اور بہت سارے صحابہ اس طرف ہیں اور بہت سارے صحابہ اس طرف ہیں. تو کیا معلوم ہوا کہ بعض حکم ایسا ہے کہ جس میں تعارض ادلہ ہے، یعنی یہ ہے کہ اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں. اصل ہم کو یہ بتانا تھا کہ احکام شریعت کا بعض حکم ایسا ہے کہ جس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں، دونوں طرح کی دلیلیں. اسی طریقے سے جسم سے وضو کیا ہوا انسان باوضو شخص کے جسم سے خون نکل جائے اور بہہ جائے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اختلاف ہے. روایتیں دونوں طرح کی ہیں. وضو کرنے کے بعد آدمی نے کسی خاتون کو چھو دیا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو چھو دیا، تو اس کا وضو رہا یا ساقط ہو گیا. روایتیں دونوں طرح کی ہیں. گرم گرم کھانا کھا لیا وضو کے بعد، وضو رہا یا نہیں رہا. وضو کیا اس نے اور کھجلی ہوئی تو اس نے اپنی شرمگاہ کو کھجلا لیا، چھو دیا، اس کا وضو رہا یا نہیں رہا. دونوں طرح کی روایتیں ہیں. تو بعض احکام وہ ہیں کہ جن میں تعارض ادلہ پایا جاتا ہے اور دونوں طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. اور شریعت کے بعض احکام وہ ہیں کہ جو منصوص نہیں ہیں، قرآن و سنت میں ان کا صاف حکم نہیں ہے، قرآن و سنت میں ان کا صاف حکم بیان نہیں ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا طریقہ قرآن و حدیث سے تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کون سے عمل کا کیا درجہ ہے یہ کسی بھی قرآن کی کسی آیت میں اور حدیث کی کسی نص میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ قرأت کا کیا درجہ ہے. اگر قرأت چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی اس کی روایت، نہیں ہوگی اس کی روایت، ایسا نہیں. ایک شخص ثنا پڑھنا بھول گیا. اب سوال ہوگا نا کہ ثنا پڑھنا بھول گیا تو ہم سے آ کر کے کہیں گے کہ امام صاحب ثنا ہم بھول گئے تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ نماز ہو گئی آپ کی. تو اب آپ سے پوچھیں گے کہ دلیل؟ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں اور حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں. تو اعمال نماز جو ہیں اس کا کوئی درجہ بیان نہیں کیا گیا ہے، اور وہ عمل اگر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے اس کا بیان نہیں ہے. اسی طرح سے پہلے زمانے میں تو آپ چاقو سے ذبح کرتے تھے، اس زمانے میں مشین سے ذبح کرتے ہیں لوگ. بٹن دبایا، فٹافٹ مرغیاں آئی اور ذبح ہونا شروع. ہم نے تو سلائٹر ہوم میں جا کر کے دیکھا بھی ہے کہ بھینسوں کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے. خیر وہاں تو دیکھا ہے کہ ایک آدمی موجود ہے جو ذبح کر رہا ہے، سارا سسٹم ہے اس کا. لیکن جو مشینی ذبیحہ ہے کہ مرغیاں چلتی جاتی ہیں اور مشین سے ذبح ہو رہی ہیں مرغیاں، تو اس مشینی ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں اس کا بیان نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا. مثلا اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، تو اس زمانے میں اگر کوئی پوچھے کہ ہوائی جہاز پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا ظاہر ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی صراحت نہیں ہے. آپ نے دودھ لیا، اتفاق سے جگنو آ کر کے اس میں گر گیا،
یا ایسا کوئی پتنگا تھا وہ اس میں گر گیا. اب دودھ پھینک دینا ہے یا پینا ہے؟ حدیث میں صاف اس کا کوئی حکم نہیں ہے. آپ کا روزہ تھا اور ڈاکٹر نے کہا انجیکشن لینے کو، تو انجیکشن لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ انجیکشن لینے سے میرا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس کا صاف حکم قرآن حدیث میں ہے نہیں. اسے کچھ زمانے میں انجیکشن تھا ہی نہیں. تو حاصل کیا نکلا کہ 3 طرح کی باتیں ہیں قرآن و سنت میں. ایک تو یہ ہے جو بالکل صاف صاف ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. دوسرے یہ ہے کہ حکم ہے لیکن دونوں طرح کی باتیں ہیں، تعارض ادلہ ہے. اس میں راجح پر عمل کیا جائے گا، مرجوح کو چھوڑا جائے گا. تیسرے یہ ہے کہ جو منصوص نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا. عمل تو اس پر بھی کیا جائے گا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے. اور اسلام میں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی اسلام میں موجود نہ ہو. اب اگر کوئی حکم سامنے آتا ہے اور اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس کو اگر آپ نہیں بتاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مذہب اور آپ کا دین ناقص ہے. حالانکہ آپ اس کے کامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور خود قرآن کریم کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو مکمل کر دیا. اب جس کی صراحت قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے؟ اس کا جواب آپ کہاں سے دیں گے؟ یا مثلا تعارض ادلہ ہے جس میں ٹکراؤ ہے، اس کو آپ کیسے حل کریں گے؟ اسی کو مختصر انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہے قرآن کریم کی آیات یا حدیثیں کہ جس میں حکم منصوص ہے، دوسرے یہ ہے کہ غیر منصوص ہے، پھر منصوص میں بھی متعارض ہے، غیر متعارض ہے، پھر متعارض میں معلوم التقدیم والتاخیر ہے، غیر معلوم التقدیم والتاخیر ہے، پھر جو معلوم ہے اس میں بھی محتمل ہے، غیر محتمل ہے. یہ سب سارے مسائل ہیں. اب اس میں کیا کرنا ہمیں؟ جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارے یہاں ہر حکم کا جواب موجود ہے، تو ہمیں تو یوں نہیں چھوڑ دینا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے. اور کسی کے ساتھ اگر کوئی بات پیش آئی ہے تو اس کو اس کا حل ہمیں بتانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ حل ہم کیسے بتائیں گے؟ یہ حل وہی بتائے گا کہ جو قرآن و سنت کا ماہر ہوگا. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جس کی صراحت موجود ہے اس میں ہم ایک علت تلاش کرتے ہیں کہ آخر اس کا یہ جو حکم بیان کیا گیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اگر وہ جو ابھی پیش آیا ہے مسئلہ اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے تو جو حکم اس کا ہوگا وہی اٹھا کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے. ایک مثال سمجھیے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گر جائے تو تم اور ڈبو دو اور نکال کر کے پھینک دو اور کھانا کھا لو. اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے، اور مکھی بیماری والے پر کو پہلے داخل کرتی ہے، تو تم ڈبو دو تاکہ شفا والا پر بھی داخل ہو جائے اور اسے نکال کے پھینک دو اور کھانا کھا لو. اب علماء نے، فقہا نے اس میں علت تلاش کی کہ مکھی کے سلسلے میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو دیکھا گیا کہ مکھی میں دم مسفوح نہیں ہے، یعنی بہنے والا خون نہیں ہے. مکھی کو ذبح کیجئے، کوئی خون نکلے گا؟ تھوڑا بہت لالی نظر آئے گی. تو دم مسفوح نہیں ہے. لہذا ہر ایسی چیز کہ جس میں دم مسفوح نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، اگر وہ کھانے میں یا پانی میں گر جائے تو ہم یہ حکم لگائیں گے کہ اس کو نکال کے پھینک دو اور پی لو. جواب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اب دودھ میں جگنو گر جائے، امام صاحب جگنو گر گیا، کیا کریں؟ بولا نکال کے پھینکو اور پیو. امام صاحب پتنگا گر گیا، کیا کریں گے؟ بھائی نکال کے پھینکو اور پیو. کیڑا گر گیا امام صاحب، نکال کے پھینکو اور پیو. بولا حدیث میں تو ہے نہیں، قرآن میں تو ہے نہیں، آپ تو اپنی طرف سے مسئلہ بیان کرتے ہیں.
تو ڈاکٹر ہیں ہم لوگ. کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہم کو سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 4 ہی امام ہوئے، بہت سارے امام ہوئے، بہت سارے امام ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا، اور آج تک بھی غور و فکر کر رہے ہیں. لوگ مسائل نکال رہے ہیں، مسائل مستنبط کر رہے ہیں، امت کی رہنمائی کر رہے ہیں. جو نئے نئے پیش آمدہ مسائل ہیں ان کا آپ حل پوچھئے، ہر ایک کا حل موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن و سنت وہی ہے، اسی سے مسئلہ مستنبط کر 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 کے سارے کا حل بیان کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ذہنوں میں فرق رکھا ہے. جیسے انسانوں کی ساختیات اور بناوٹ میں جیسے فرق ہے، رنگ روپ میں اور جسامت میں، جثے میں، ٹھیک اسی طریقے سے ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے. بعض مرتبہ وہ بات ایک آدمی سمجھتا ہے، دوسرے شخص کو اس بات کو سمجھائیے نہیں سمجھ سکے گا. بعض مرتبہ مزاولت سے، مشق سے، مسلسل کرنے سے وہ چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے، دوسرے کو وہ نہیں سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ اس نے اس کو برتا نہیں. اس کا وہ خاندانی عمل ہے، وہ اس کو جان سکے گا. میرا خاندانی عمل نہیں ہے، مجھ کو وہ جتنی مرتبہ سمجھائے گا، ہم سمجھیں گے نہیں جب تک اس کے ساتھ ہم مسلسل نہ رہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ انسانوں کا ذہن مختلف ہے. اب یہی بات ہے قرآن و سنت میں بھی. تو قرآن و سنت کے جو دونوں دلائل سامنے آئے تو غور کیا، تو بعضوں کو یہ دلیل لگی کہ یہ دلیل راجح ہے لہذا یہ حکم لگنا چاہیے. بعضوں نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ دلیل راجح ہے لہذا یہ حکم لگنا چاہیے. اس میں ہو گیا اختلاف. اب اختلاف ہو جانے کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ ایک صحیح ہو گیا اور ایک غلط ہو گیا. نہیں، دونوں صحیح ہو گیا، دونوں صحیح ہو گیا. وہ کیسے ہو گیا؟ ہم قرآن و سنت کی دلیل میں جب غور کرتے ہیں تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اجتہد الحاکم، کہ جب ایک حاکم اور ایک فقیہ کہہ لیجئے جب اجتہاد کرتا ہے، فاصاب فلہ اجران، کہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، مسائل کا استنباط کرتا ہے، قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے کوئی حکم نکالتا ہے، اگر وہ درست نکالتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوئی تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور ایک شخص ہے کہ قرآن و سنت میں غور کرتا ہے، غور کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، لیکن اس نتیجے تک پہنچنے میں غلطی ہو گئی تو آپ نے فرمایا اسے بھی ایک اجر ملے گا، گناہ کسی کو نہیں ہوگا، ثواب دونوں کو ملے گا. لہذا دونوں شخصوں کی باتوں کا ماننے والا مصیب ہوگا، یعنی صحت پر ہوگا، سنت ہی پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلام ہی پر عمل کرنے والا ہوگا. مثال قرآن کریم میں ذکر موجود ہے، 28ویں پارے میں ہے، اس میں بنو نذیر کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے ہیں بنو نذیر، اور بنو نذیر کے علاقے کا گھیراؤ کیا ہے. وہ قلعہ بند ہو گئے اور مسلمان اس کو فتح نہیں کر پا رہے ہیں. کافی عرصہ گزر گیا تو مسلمانوں نے یہ تدبیر نکالی کہ کچھ مسلمانوں نے ان کے باغات کو جلانا شروع کیا، اور کچھ مسلمانوں نے کہا کہ بھائی کیوں جلاؤ گے، بالآخر یہ قلعہ اور یہ سارا علاقہ فتح ہوگا تو یہ کھجور کے باغات مسلمانوں کے کام آئیں گے، لہذا نہیں جلانا چاہیے ہمیں. دوسرے مسلمانوں کی رائے تھی نہیں، جب جلائیں گے ان کے مالوں کو اور ان کی کمائی ہوئی چیزوں کو جب ہم بھسم کریں گے اور ختم کریں گے اور ہلاک کریں گے تب وہ پریشان ہوں گے، اور پریشان ہو کر کے پھر وہ قلعے کا دروازہ کھولیں گے اور ہم ان پر حملہ ہو کر کے قابض ہوں گے. اب دونوں کی رائے مختلف تھی. قرآن کریم کی آیت اتری ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ وہ جو درخت لگے ہوئے تھے ان کو جن لوگوں نے کاٹا ہے یا جنہوں نے چھوڑ دیا ہے، فبإذن اللہ، دونوں اللہ ہی کے حکم سے ہے، یعنی دونوں صحیح ہے، دونوں نے اپنی اپنی رائے سے جو عمل کیا ہے، چونکہ وہ درستگی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے لہذا دونوں باتیں صحیح ہیں. غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا یہود کا، ان سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا،
تو مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ بھئی کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے بلکہ ہمارا ساتھ دو گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ بدعہدی کی، اور خطرہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ لوگ عورتوں اور بچوں پر حملہ آور نہ ہو جائیں. حضرت سعد بن معاذ کو بھیجا بھی گیا کہ ذرا کہ سمجھاؤ، لیکن وہ لوگ سمجھے نہیں. بالآخر مسلمان بہت پریشانی کے عالم میں تھے. اس کے بعد جب یہ غزوہ خندق سے فارغ ہوئے مسلمان تو نبی نے فرمایا کہ سیدھا چلو بنو قریظہ، اور فرمایا کہ چلو اور عصر کی نماز وہیں پڑھنا. بس یہ حکم تھا اللہ کے نبی کا کہ یہاں سے نکلو اور عصر کی نماز وہیں پڑھنا. ظہر کے بعد کا مسئلہ ہے اور نبی نے فرمایا عصر کی نماز وہیں پڑھنا. اب چلتے رہے صحابہ تو درمیان میں عصر کا وقت ہو گیا. بعض صحابہ نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی، بعض صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، ہم قریظہ میں جا کر کے پڑھیں گے. تو بعض صحابہ عشاء کے وقت پہنچے اور عشاء کے وقت پہنچ کر کے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ گیا کہ یا رسول اللہ، بعض صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی، بعض صحابہ نے یہاں پہنچ کر کے نماز پڑھی. تو آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا. جس نے راستے میں نماز پڑھ لی تو میرے کلمات اور میری بات کا مفہوم انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے پہنچو. جا کر کے عصر وہاں پڑھنا کا مطلب ہے کہ جتنا جلد ہو سکے پہنچو. یہ مطلب نہیں کہ عصر کا وقت ہو جائے تو عصر چھوڑ دینا. اور جن صحابہ نے یہ سمجھا کہ نہیں، آپ نے فرمایا عصر کی نماز وہیں پڑھنا، تو صاف تو سمجھ میں آ رہا عصر کی نماز ہم وہاں پڑھیں گے. تو میرے قول کے مفہوم تک پہنچنے میں دونوں نے کوشش کی، لہذا دونوں ہی صحیح ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی نماز کو درست قرار دیا اور کسی کو غلط نہیں ٹھہرایا. اس سے سمجھ میں آیا کہ دونوں صحیح ہے. وقت تو ہے نہیں، اور بھی میں مثالیں دے کر کے آپ کو بتاتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بعض مرتبہ دونوں طرح کی بات ہوتی ہے اور دونوں صحیح ہوتی ہے. ایک تالاب تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے اور یہ راستہ ہے، وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ ادھر سے جائیں گے ادھر سے جائیں گے. حالانکہ بھائی چلو تو دونوں تالاب تک پہنچ جاؤ گے. تو اسی طرح کی بات ہے. تو یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں کہ اگر علماء میں اور صحابہ میں اختلاف ہوا ہے بعض مرتبہ کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو اور کسی حدیث کو سمجھنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویر فرمائی ہے، چونکہ دونوں نے کوشش کر کے اس مطلب کو پانے کی اپنے طور پر جد و جہد کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو درست فرماتے ہیں. اسی طرح جو علماء اور ائمہ کے جو مختلف اقوال ہو جاتے ہیں قرآن و سنت میں غور و فکر کرنے کے بعد، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی درست کہہ رہے ہیں اور وہ بھی درست کہہ رہے ہیں. لہذا اگر ایک شخص اس پر عمل کر لیتا ہے تب بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوا، اور جو شخص ان کے قول پر عمل کر لیتا ہے وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.